اللہ اللہ اللہ۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 76، سورہ قصص کا 8واں رکوع اور 20ویں پارے کا 11واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے ان پر زیادتی کی، بغاوت کی۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسہر کا بیٹا تھا، نہایت خوبصورت شکیل آدمی تھا، اسی لیے اس کو منور کہتے تھے، اور بنی اسرائیل میں توریت کا سب سے بہتر قاری تھا۔ ناداری کے زمانے میں، غربت کے زمانے میں نہایت متواضع اور با اخلاق تھا۔ دولت ہاتھ آتے ہی اس کا حال متغیر ہوا، تبدیل ہو گیا اور سامری کی طرح منافق ہو گیا۔ کہا گیا ہے کہ فرعون نے اس کو بنی اسرائیل پر حاکم بنایا تھا۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، فبغى علیہم، پھر اس نے ان پر زیادتی کی، بغاوت کی۔ وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں، چابیاں ایک زور آور جماعت پر بھاری تھیں۔ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، بعض مفسرین نے لکھا کہ 40 یا 70 اونٹوں پر اس کے خزانے کی چابیاں رکھی جاتی ہیں، اتنا بڑا اس کا خزانہ تھا۔ اذ قال له قومه لا تفرح، جب اس سے اس کی قوم نے کہا اترا نہیں، غرور و تکبر نہ کر، اور مال کی کثرت پر تو نہ اترا۔ ان اللہ لا يحب الفرحین، بے شک اللہ اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ، اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر طلب کر، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کر کے اور مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت حاصل کر۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول، یعنی دنیا میں آخرت کے لیے عمل کر اور عذاب سے نجات پا جا۔ اس لیے کہ دنیا میں انسان کا حقیقی حصہ یہ ہے کہ آخرت کے لیے عمل کرے، صدقہ دے کر، صلہ رحمی کر کے، رشتہ داروں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کر کے، اچھے اعمال کے ساتھ۔ اور اس کی تفسیر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اپنی صحت، اپنی قوت، اپنی جوانی، اپنی دولت کو نہ بھول، اس سے کہ ان کے ساتھ آخرت طلب کرے، یعنی اپنی صحت، اپنی قوت، اپنی جوانی، اپنی دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کر اور آخرت کو حاصل کر۔ حدیث شریف میں ہے، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو: جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، تندرستی کو بیماری سے پہلے، مالداری کو غربت سے پہلے، فراغت کو مصروفیت سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا، یعنی اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کر اور اپنے مال سے ان کے حقوق ادا کر۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد نہ چاہ، معاصی اور گناہوں کا ارتکاب کر کے اور ظلم و بغاوت کر کے فساد نہ کر زمین میں۔ ان اللہ لا يحب المفسدین،
بے شک اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں فرماتا، بے شک اللہ تعالیٰ فسادیوں کو دوست نہیں رکھتا۔ قال بولا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو مجھے ایک علم سے ملا ہے جو میرے پاس ہے۔ یعنی قارون نے کہا کہ یہ مال جو میرے پاس ہے یہ تو میری صلاحیتوں کی وجہ سے میرے پاس ہے۔ اس علم سے مراد بعض نے کہا کہ توریت کا علم ہے، بعض مفسرین نے فرمایا علم کیمیا جو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حاصل کیا تھا۔ اس کے ذریعے سے رانگ یعنی شیشے کو چاندی بنا لیتا تھا اور تانبے کو سونا بنا لیتا تھا۔ بعد نے فرمایا اس سے علم تجارت یعنی بزنس کرنے کی صلاحیت مراد ہے۔ بعد نے فرمایا کہ علم زراعت مراد ہے، کھیتی باڑی کا علم۔ اور بعد نے فرمایا اور پیشوں کا علم مراد ہے۔ یعنی اس کا کہنا یہ تھا کہ یہ تو میرے اندر صلاحیتیں ہیں کہ میں نے اپنی صلاحیتوں کے بلبوتے پر اتنا سارا مال حاصل کر لیا اور کما لیا۔ حضرت سہل نے فرمایا جس نے خود بینی کی فلاح نہ پائی، یعنی جس نے عجب تکبر غرور کیا وہ برباد ہو گیا۔ اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون، اور کیا اسے یہ نہیں معلوم کہ اللہ نے اس سے پہلے اور قومیں ہلاک فرما دی، من ہوا اشد منہ قوتا و اکثر جمعا، جن کی قوتیں اس سے سخت تھیں اور جمع اس سے زیادہ، یعنی قوت اور مال میں اس سے زیادہ تھے اور بڑی جماعتیں رکھتے تھے، انہیں اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ پھر یہ کیوں قوت و مال کی کثرت پر غرور کرتا ہے؟ وہ جانتا ہے کہ ایسے لوگوں کا انجام ہلاک ہے۔ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کی پوچھ نہ ہوگی، ان سے دریافت کرنے کی حاجت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کا حال جاننے والا ہے۔ لہذا استعلام کے لیے سوال نہ ہوگا، توبیخ اور زجر کے لیے ہوگا۔ یعنی اللہ رب العالمین مجرموں کے احوال کو جانتا ہے، کل بروز قیامت ان سے سوال اس لیے نہیں ہوگا کہ معلومات لی جائیں، اللہ تعالیٰ تو ہر بات کو جانتا ہے۔ ہاں مجرموں سے یہ سوال ہوگا کہ کیا تم نے یہ گناہ کیا، یہ انہیں ذلیل و رسوا کرنے کے لیے سوال ہوگا۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، تو اپنی قوم پر نکلا اپنی آرائش میں، بہت سے سوار اپنے ساتھ لیے ہوئے، زیوروں سے آراستہ، ریشمی لباس پہنے اور خوب آراستہ سجے ہوئے گھوڑوں پر سوار۔ قال الذین یریدون الحیات الدنیا، بولے وہ جو دنیا کی زندگی چاہتے ہیں، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کسی طرح ہم کو بھی ایسا ملتا جیسا قارون کو ملا، انہ لذو حظ عظیم، بے شک اس کا بڑا نصیب ہے۔ یعنی بعض لوگوں نے قارون کے غرور و تکبر کو اور اس کی آرائش کو دیکھ کر یہ تمنا کی کہ کاش قارون جیسا ہمیں مل جاتا، اور قارون کی دولت دیکھ کر کہا کہ بے شک اس کا بڑا نصیب ہے، یہ بڑے نصیب والا ہے۔ حقیقتاً دولت سے نصیب کی بلندی کا کوئی تعلق نہیں ہے، انسان امیر ہو غریب ہو، اصل یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو، اس کے محبوب کی محبت حاصل ہو، اور انسان جب دنیا سے جائے تو ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس حال میں جائے کہ اللہ اور اس کے حبیب راضی ہوں، اور اگر اللہ نے مال دیا ہے تو وہ اس مال کو دین کی خدمت میں استعمال کرے، اللہ کی رضا والے کاموں میں استعمال کرے۔ وقال الذین اوتوا العلم،
اور بولے وہ جنہیں علم دیا گیا، یعنی بنی اسرائیل کے علماء بولے وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، خرابی ہو تمہاری، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے۔ اللہ تعالیٰ جو آخرت میں ثواب و درجات دے گا اور دنیا میں جو برکتیں دیتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائیں اور اچھے اعمال کریں، وہ اس قارون کی دولت سے بہت بہتر ہے۔ وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، اور یہ انہی کو ملتا ہے جو صبر والے ہیں، یعنی عمل صالح صابرین ہی کا حصہ ہیں، اور اس کا ثواب وہی پاتے ہیں جو صبر کرنے والے ہیں۔ کیونکہ انسان کو دین پر چلنے کے لیے بڑی مشقتیں برداشت کرنی ہوتی ہیں اور بڑی آزمائشوں سے گزرنا ہوتا ہے۔ صبر کرنے والے نفس و شیطان کا بھی مقابلہ کرتے ہیں، تکلیفیں بھی برداشت کرتے ہیں، لیکن وہ اللہ کی رضا پا لیتے ہیں۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، تو ہم نے قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا۔ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی کہ اللہ سے بچانے میں اس کی مدد کرتے۔ قارون اور اس کے گھر کے دھسانے کا واقعہ علماء سیر و اخبار نے یہ ذکر کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار لے جانے کے بعد مذبح کی ریاست حضرت ہارون علیہ السلام کو تفویض کی، یعنی قربانی کی جو جگہ ہوتی ہے اسے مذبح خانہ کہتے ہیں، اس کا سارا نظام حضرت ہارون علیہ السلام کو دیا۔ بنی اسرائیل اپنی قربانیاں حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس لاتے، وہ مذبح میں رکھتے، آگ آسمان سے اتر کر ان کو کھا لیتی۔ قارون کو حضرت ہارون کے اس منصب پر حسد ہو گیا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ رسالت تو آپ کی ہوئی، قربانی کی سرداری حضرت ہارون کی، میں کچھ بھی نہ رہا، باوجود اس کے کہ میں توریت کا بہترین قاری ہوں، میں اس پر صبر نہیں کر سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ منصب حضرت ہارون کو میں نے نہیں دیا، اللہ نے دیا ہے۔ قارون نے کہا اللہ کی قسم میں آپ کی تصدیق نہ کروں گا جب تک آپ اس کا ثبوت مجھے دکھا نہ دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے رؤساء سرداروں کو جمع کر کے فرمایا کہ اپنی لاٹھیاں لے آؤ، سب کو اپنے قبے میں جمع کیا۔ رات بھر بنی اسرائیل ان لاٹھیوں کا پہرا دیتے رہے۔ صبح کو حضرت ہارون علیہ السلام کا عصا سرسبز و شاداب ہو گیا، اس میں پتے نکل آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قارون تو نے یہ دیکھا؟ قارون نے کہا یہ آپ کے جادو سے کچھ عجیب نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی مدارات کرتے تھے، یعنی آپ اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آتے تھے تاکہ یہ توبہ کر کے دوبارہ ایمان لے آئے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی ادنا گستاخی انسان کے ایمان کو برباد کر دیتی ہے، اور وہ آپ کو ہر وقت ایذا دیتا تھا، آپ اسے نرمی سے سمجھاتے، توبہ کا درس دیتے، لیکن وہ ایذا دیتا۔ اس کی سرکشی اور تکبر و غرور اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دشمنی دم بدم بڑھتی گئی۔ اس نے ایک مکان بنایا جس کا دروازہ سونے کا تھا اور اس کی دیواروں پر سونے کے تختے نصب کیے، لگا دیے۔ بنی اسرائیل صبح و شام اس کے پاس آتے، کھانے کھاتے، باتیں بناتے اور اسے ہنساتے۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو قارون موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔
تو اس نے آپ سے طے کیا کہ درہم و دینار مویشی وغیرہ میں سے 1000واں حصہ وہ دے گا۔ دیکھیں ہمارے یہاں پر یہ ہے کہ 100 میں سے 2.5 یعنی 2.5% ہمیں دینا ہوتا ہے اللہ کی راہ میں زکوٰۃ۔ اگر 1000 ہیں تو 1000 میں سے 2.5%، اور یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ 1000 میں سے 1، تو اس کا فیصد کا آپ اندازہ کیجئے کہ وہ کتنا بنے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں 25% تھا، یعنی 1,00,000 روپے ہیں، تو ہمارے یہاں 1,00,000 میں سے اللہ کی راہ میں زکوٰۃ کے طور پر دینے ہیں 2,500، 2.5%۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ تھا کہ 1,00,000 میں سے 25% دے، 25,000 دے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی آسانی کے لیے فرمایا کہ تو 1000واں حصہ دے، 1,000 میں سے 1 درہم۔ اس نے آپ سے طے کیا کہ درہم و دینار مویشی وغیرہ میں سے 1000واں حصہ دے گا۔ لیکن گھر جا کر اس نے حساب کیا تو اس کے مال میں سے اتنا بھی بہت کثیر ہوتا تھا، جیسے 1,00,000 میں سے 2,500، 1 کروڑ میں سے 2.5 لاکھ، اور 1 ارب میں سے 2.5 کروڑ۔ یہ ہمارے یہاں زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ اب جس کے بعد 1 ارب روپے ہیں وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے 2.5 کروڑ اللہ کی راہ میں دینے ہوں گے، تو اس کی توجہ اس پہ نہیں ہوتی کہ 1 ارب میں سے میں 2.5 کروڑ دے رہا ہوں، تو 2.5 کروڑ تو بڑی کام کی چیز ہے۔ یہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے طے کر کے گیا تو اس نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، 1000 درہم میں سے 1 دے دینا ہے۔ لیکن جب اس نے مال کا حساب کیا تو وہ 1 جو نکالنا تھا 1000 میں سے 1، وہ بھی ٹوٹل جب کیا تو بہت ہو گیا، تو اس کے مال میں سے اتنا بھی بہت کثیر ہوتا تھا۔ اس کے نفس نے اتنی بھی ہمت نہ کی، اور اس نے بنی اسرائیل کو جمع کر کے کہا کہ تم نے موسیٰ علیہ السلام کی ہر بات میں اطاعت کی، اب وہ تمہارے مال لینا چاہتے ہیں، کیا کہتے ہو بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے بڑے ہیں، جو آپ چاہیں حکم دیجئے۔ کہنے لگا کہ فلانی بد چلن عورت کے پاس جاؤ اور اس سے ایک معاوضہ مقرر کرو کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائے۔ ایسا ہوا تو بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیں گے۔ چنانچہ قارون نے اس عورت کو 1000 اشرفی، 1000 سونے کے سکے، 1000 درہم یعنی 1000 چاندی کے سکے، اور بہت سے وعدے کر کے یہ تہمت لگانے پر طے کیا۔ یعنی اس نے کہا کہ میں تمہیں انعام میں پھر یہ بھی دوں گا، یہ بھی دوں گا۔ اور دوسرے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، اور اس سے پہلے اس نے بنی اسرائیل کو جمع کر لیا تھا، اور کہنے لگا کہ بنی اسرائیل آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ انہیں واعظ و نصیحت فرمائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، بنی اسرائیل میں کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام جب بھی واعظ فرماتے، تقریر فرماتے، خطبہ ارشاد فرماتے تو چند باتوں کو آپ ہر خطبے میں دہراتے تھے۔ آپ نے اپنی عادت کے مطابق ان باتوں کو آپ نے دہرایا۔ آپ نے فرمایا اے بنی اسرائیل، جو چوری کرے گا اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، جو بہتان لگائے گا اس کے 80 کوڑے لگائے جائیں گے، جو زنا کرے گا اس کے اگر بیوی نہیں ہے یعنی غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر بیوی ہے یعنی شادی شدہ ہے تو اس کو سنسار کیا جائے گا یہاں تک کہ مر جائے۔ قارون کہنے لگا یہ حکم سب کے لیے ہے، خواہ آپ ہی ہوں؟ فرمایا خواہ میں ہی کیوں نہ ہوں۔ کہنے لگا کہ بنی اسرائیل کا خیال ہے کہ آپ نے فلاں بدکار عورت کے ساتھ بدکاری کی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اسے بلاؤ۔ وہ آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا پھاڑا
اور اس میں راستے بنائے اور توریت نازل کی، سچ کہہ دے۔ وہ عورت ڈر گئی اور اللہ کے رسول پر بہتان لگا کر انہیں ایذا دینے کی جرت اسے نہ ہوئی، اور اس نے اپنے دل میں کہا کہ اس سے توبہ کرنا بہتر ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ جو کچھ قارون کہلانا چاہتا ہے، اللہ عز و جل کی قسم یہ جھوٹ ہے، اور اس نے آپ پر تہمت لگانے کے عوض میں میرے لیے بہت مال کثیر مقرر کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے حضور روتے ہوئے سجدے میں گرے اور یہ عرض کرنے لگے، یا رب، میں تیرا رسول ہوں، تو میری وجہ سے قارون پر غضب فرما۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی فرمائی کہ میں نے زمین کو آپ کی فرمانبرداری کرنے کا حکم دیا ہے، آپ اس کو جو چاہیں حکم دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا، اے بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے مجھے قارون کی طرف بھیجا ہے جیسا فرعون کی طرف بھیجا تھا۔ جو قارون کا ساتھی ہو اس کے ساتھ اس کی جگہ ٹھہرا رکھے، جو میرا ساتھی ہو جدا ہو جائے۔ سب لوگ قارون سے جدا ہو گئے سوا 2 شخصوں کے، کوئی اس کے ساتھ نہ رہا، صرف 2 آدمی اس کے ساتھ رہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ انہیں پکڑ لے، تو وہ تینوں یعنی قارون اور اس کے دونوں ساتھی گھٹنوں تک دھس گئے۔ پھر آپ نے یہی فرمایا تو کمر تک دھس گئے، پھر آپ نے یہی فرمایا یہاں تک کہ وہ لوگ گردنوں تک دھس گئے۔ اب وہ بہت منت و لجاجت کرتے تھے، اور قارون آپ کو اللہ کی قسمیں اور رشتہ اور قرابت کے واسطے دیتا تھا، مگر آپ نے التفات نہ فرمایا، یہاں تک کہ وہ بالکل دھس گئے اور زمین برابر ہو گئی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ وہ قیامت تک دھستے ہی چلے جائیں گے۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کے مکان اور اس کے خزانے اور مال کی وجہ سے اس کے لیے بد دعا کی۔ یہ سن کر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اس کا مکان اور اس کے خزانے اور اموال سب زمین میں دھس گئے۔ تو یہاں فرمایا گیا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، تو ہم نے قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا۔ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی کہ اللہ سے بچانے میں اس کی مدد کرتی۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ، اور نہ وہ بدلہ لے سکا، یعنی وہ موسیٰ علیہ السلام سے بدلہ نہ لے سکا۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ، اور کل جنہوں نے اس کے مرتبے کی آرزو کی تھی صبح کہنے لگے، یعنی انہوں نے یہ تمنا کی تھی کہ کاش قارون جیسا ہمیں مل جائے، تو اپنی اس تمنا پر شرمندہ ہو کر کہنے لگے، وَإِكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، عجب بات ہے، اللہ رزق وسیع کرتا ہے اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے، اور تنگی فرماتا ہے جس کے لیے چاہے۔ لولا ام من اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ ہم پر احسان نہ فرماتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا۔ وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، اے عجب کافروں کا بھلا نہیں، یعنی انہیں یہ احساس ہوا کہ روزی کی وسعت اور تنگی یہ دونوں امتحانات ہیں، یہ کامیابی کا معیار نہیں ہے۔ انسان کو اپنے نصیب روشن کرنے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اللہ اللہ